درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ۔ امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ فرمایا شیعتنا المتبادلون فی ولایتنا المتحابون فی مودتنا المتزاورون فی احیاء امرنا۔ فرمایا کہ ہمارے شیعوں کی چند علامات ہیں کہ ابھی ہم ان سب کو وہ بیان نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ ہمارے شیعوں کی ایک علامت اور سب سے پہلی علامت جو آپ نے بیان فرمائی، شیعتنا المتبادلون فی ولایتنا، ہمارے شیعہ ہماری ولایت کی راہ میں اگر خرچ کرنا پڑے تو ہماری ولایت کی راہ میں وہ خرچ کرنے سے دریغ نہیں کریں گے، اور ہماری ولایت کی راہ میں وہ خرچ کریں گے، چاہے وہ مال کا خرچ ہو مال کو خرچ کریں گے، اگر جان کا خرچ ہو تو وہ ہماری ولایت کی راہ میں اپنی جان کو بھی خرچ کریں گے۔ عزیزان، یہ ملکی حالات اور اس ضمن میں جو اہم ترین مسئلہ جو پیش آیا ہے، اور یہ وہ ترمیمی بل، وہ ناموس صحابہ کے حوالے سے جو ترمیمی بل جو اسمبلی سے پاس ہو کر بعد میں سینٹ میں گیا ہے، اور سینٹ میں وہ عجلت میں اور وہ غافل گیرانہ جسے کہیں وہ لوگوں کو غفلت میں ڈال کر اس بل کو پاس کروایا گیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ آخری دن سینٹ کا، اور جس میں وہ دھڑا دھڑ، جس میں وہ 20 بل جو ہے وہ انہوں نے سینٹ میں جو ہے وہ قبول کیے ہیں اور پاس کیے ہیں۔ ان میں سے ایک بل جو ہے وہ یہی بل ہے، اور جس کے بارے میں پہلے بھی مکتب اہل بیت کا نقطہ نظر جو ہے وہ سامنے تھا، اور اب بھی جو ہے وہ نقطہ نظر وہ سب کے سامنے اور واضح ہے، اور بزرگان نے اس بارے میں آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا، ان کی کلام بھی، اور اس بل کے حوالے کی اور حقیقت کے حوالے سے بھی آپ کو معلوم ہے، اور جن لوگوں کو علم نہیں ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ مکتب کے خلاف جو ہے وہ کون سی سازشیں جو ہے وہ کی گئی ہیں اور کی جا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ترین یہ سازش کہ جو مکتب اہل بیت کے بطور خاص جو ہے وہ اس کے خلاف کی گئی ہے، اگرچہ ہمارے برادران اہل سنت بھی اس بل سے اور اس بل کی اس آفت سے وہ مبرہ نہیں ہیں، اور وہ بھی اس بل کی نرغے میں آتے ہیں۔ اور اس بل کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ اگر کوئی توہین کرتا ہے وہ صحابہ کے حوالے سے، تو توہین صحابہ کے حوالے سے جو توہین کا مرتکب ہوتا ہے تو اس صورت میں 10 سال قید ہے اور اتنا جرمانہ ہے۔ خوب عزیزان، یہ بل یہ نیک نیتی سے اصلاً پیش کیا ہی نہیں گیا، نیک نیتی پر مبنی ہی نہیں ہے، اور وہ توہین صحابہ کے عنوان سے خود صحابہ کی حقیقت کیا ہے، تعریف کیا ہے، واضح نہیں ہے، اور پھر توہین کے حوالے سے کہ توہین کی تعریف کیا ہے، کس کو آپ توہین کہیں گے، اس حوالے سے جو ہے وہ بل مبہم ہے۔ اور فقط مکتب تشیع کہ آج اس بل کے من جملہ اثرات میں سے جو ایک اثر جو ہے وہ میں عرض کروں کہ یہ آپ کی آذانیں جو مساجد سے جو آذانیں اور اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین و خلیفتہ بلا فصل، یہ آذانیں بند کروانا ہے، اس بل کے من جملہ آثار میں سے ہیں، اور ان کا خود جو وہ علی اعلان یہ کہنا ہے کہ خلیفتہ بلا فصل، امیر المومنین کو خلیفہ بالفصل قرار دینا، خب یہ باقی صحابہ کی توہین ہے۔ یہ آذان سے جو اس کو ختم کیا جائے، آپ کی کتابوں کے بارے میں کتابوں میں جو وہ اس قسم کی روایات ہیں اس کو جو ہے وہ نکال دیا جائے۔ یہ توہین کے زمرے میں جو توہین کا معنی واضح اور روشن نہیں ہے۔ عزیزاً، توہین کا معنی اگر یہی ہے تو قرآن سے سورہ منافقون کو نکالا جائے۔ سورہ منافقون کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ سورہ منافقون جو رسول خدا کے دور میں جنہوں نے رسول خدا کا کلمہ پڑھا ہے اور وہ منافق تھے، اور قرآن نے جن کے بارے میں واضح طور پر منافق کہا ہے اور فرمایا کہ اے رسول اگر آپ ان کے بارے میں 70 مرتبہ استغفار بھی کریں، خداوند عالم آپ کی استغفار بھی ان کے بارے میں قبول نہیں کرے گا، اور یہ ظالمین میں سے ہیں، اور ان پر خداوند عالم نے لعنت کی ہے۔ اس سورہ منافقون کو نکالا جی قرآن سے،
اور اسی طرح اور بہت ساری احادیث جو خود صحابہ میں موجود ہیں. اور اگر سب اور گالی دینے کا کہ یہ مسئلہ ہے اور یہ توہین اگر شمار ہوتی ہے، اور یہ توہین ہم جو ہے وہ اس کے سب کے ہم قائل نہیں ہیں. کوئی شیعہ یا اہل بیت بھی وہ کسی حتیٰ دشمن پر بھی سب کا قائل نہیں ہے. اور امیر المومنین کی کلام اس میں موجود ہے. جنگ صفین میں جب وہ بعض صحابہ نے سب کرنا شروع کیا، البتہ ادھر سے جب شام والوں کی طرف سے امیر المومنین پر جب سب کیا گیا، ان سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے مقابل میں سب کیا. امیر المومنین نے سب کو بلایا اور فرمایا کہ تم ان کی ان برائیوں کو بیان کرو اور ان کی حقیقت کو آشکار کرو، لیکن سب نہ کرو، تم سبابین میں سے قرار نہ پاؤ. امام نے روکا. ہم سب کے جائز ہونے کے قائل نہیں ہیں، لیکن جہاں پر خداوند عالم نے لعنت کی ہے، رسول خدا نے لعنت کی ہے، اور جو حقیقت کو واضح کرنا ہے، اس حقیقت کو آیا واضح نہ کیا جائے کہ ہم اپنی بنیادی ترین عقائد سے دستبردار ہو جائیں. اور یہ قید محترم کا بھی جو ہے وہ بیان آپ کے سامنے آیا، اور ہمارے سب کا جو ہے وہ نظریہ یہی ہے کہ ہم امیر المؤمنین کو خلیفہ بلا فصل سمجھتے ہیں اور ان کے علاوہ کسی کی بھی خلافت کے قائل نہیں ہیں. ہم اپنی ان بنیادی عقائد سے کسی صورت میں دستبردار ہونے والے نہیں ہیں، اور اس کو توہین شمار نہ کیا جائے. اور یہ توہین شمار نہیں ہوتی. اگر یہی توہین ہے تو امیر المومنین کے مقابل میں جو لوگ آئے ہیں، جنگ جمل میں جو لوگ آئے ہیں، ان کے بارے میں کیا نظریہ ہوگا؟ جنگ صفین میں جو ان کے مقابل میں آئے ہیں، جنہوں نے 80 سال امیر المومنین پر سب کیا ہے، ان کے بارے میں کیا فتویٰ ہوگا اور ان کے بارے میں کیا سزا ہوگی؟ وہ بزرگوار کا جملہ کہ فرمایا کہ اگر وہ سب گالی دینے پر، یعنی اگر توہین پر، فلاں کی توہین پر اگر وہ سزائے موت ہے یا 10 سال کی قید ہے، جو صحابی پر اس طرح کرے تو 10 سال کی قید ہے، تو جو نفس رسول کے بارے میں ایسی بات کرے اس کی کیا سزا ہوگی؟ لہذا عزیزاً وہ متوجہ رہیں. اور اگر ابھی دوسری کربلا برپا ہونا چاہے تو عزیزاً پھر آزمائش کا وقت ہے، اور ولایت امیر المومنین و اہل بیت علیہ السلام کی یہ ولایت کے اظہار کا اور اپنے حق کی دفاع کا وقت ہے. عزیزاً پھر گریز نہ کیجئے گا، اور اپنی امیر المومنین اور اہل بیت سے محبت کے اظہار میں، کہ امیر المومنین فرماتے شیعتنا المتبادلون فی ولایتنا، جو ہمارے شیعہ ہیں وہ ہماری راہ میں، ہماری ولایت کی راہ میں اگر خرچ کرنا پڑے تو جان کا خرچ کرنا پڑے اس سے دریغ نہیں کریں گے. اور لہذا اگر ملت کی طرف سے کال آتی ہے تو پھر ہم سب کا شرعی وظیفہ ہے اور ولایی وظیفہ ہے کہ ہم جائیں اور اپنی اس حق کا دفاع کریں، کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہمیشہ وہ حق کے دفاع کی خاطر اگر ہم سب کو جان و مال اگر خرچ کرنا پڑے تو ہم اس سے دریغ نہ